بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے کاغذات نامزدگی جو دستخط کروانے کے لیے وکیل گئے تھے، 7 گھنٹوں کے بعد بہرحال ان کو بالآخر باہر آنے کی اجازت دی گئی، چونکہ پہلے ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اور وہ وکیل کا کہنا ہے کہ کس طریقے سے مجھے اندر بٹھایا گیا۔ جو انہوں نے احوال شیئر کیا ہے، اور عمران خان نے 3 NA کی سیٹوں کے لیے کاغذات نامزدگی پر دستخط کیے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور کے حوالے سے فیصلہ جاری کیا ہے عدالت نے، اور عدالت نے ان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے آج پرویز الہی نے کس طریقے سے چکمہ دیا ہے جج ابو الاسناد ذوالقرنین سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر نے ابو الاسناد ذوالقرنین سے ایسا ریلیف لیا ہے، بڑی استادی لگا کے ریلیف لیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں۔ سیالکوٹ میں RO کے دفتر کے باہر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو امیدوار ہیں، وہ پہنچے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، ان کے ساتھ وکلا بھی موجود تھے، اور وہاں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے کاغذات نامزدگی پکڑ کے پھاڑ دیے گئے اور ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی اجازت نہ دی گئی۔ PTI رہنما حیدر علی گل کاغذات نامزدگی جمع کروانے پہنچے تھے جب انہیں پولیس نے حراست میں لے لیا۔ وکلا نے پولیس وین کا راستہ روک لیا، احتجاج کے دوران شیشے توڑ دیے۔ PTI امیدوار حیدر گل نے کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے اور RO آفس پہنچا تھا، ہمیں پلاننگ کے ذریعے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حیدر گل نے کہا کہ میرے خلاف کوئی FIR نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہ صرف یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے میرے کاغذات نامزدگی بھی پھاڑ دیے ہیں، اور یہ کسی صورت مجھے میری جو حق ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ خانوال سے اسی طرح کی خبریں ہیں، سابق ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، ان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اٹک میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ریٹائرڈ میجر ہیں، میجر صادق، ان کے جو تجویز کنندہ ہیں اور ان کے جنہوں نے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، ان تمام کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ اور جو حماد اظہر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر پر صرف ان کی ایک والدہ موجود تھی، ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی اور وہاں سے جو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور یہ کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتخابات اس طرح سے نہیں ہو سکتے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ جب انہوں نے فیصلہ دیا، جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں ROs DROs وہی مقرر کیے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پچھلے 1.5 سال سے کارروائیوں میں ملوث تھے، تو پھر آپ ان کو پروٹیکشن بھی دیتے، پھر آپ ان کو اس سارے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے نجات بھی دلواتے۔ جب آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا ہماری نگران حکومتیں ہوں، وہ انتخابات تو چاہتے ہیں لیکن صاف شفاف انتخابات شاید ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو چیزوں کو وہ ڈیل کیا جا رہا ہے اور چیزیں بہتر ہونے کی بجائے خراب ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور نے درخواست دائر کی تھی، اور یہ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست تھی جس میں مقدمات کی تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ پشاور ہائی کورٹ وہ ہائی کورٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہ صرف بلکہ اپنے صوبے کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی رکھوالی کرنے میں پیش ہے، اور انہوں نے حق ادا کیا ہے اور وہ واقعی رکھوالی کر رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے تمام اداروں سے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ ان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، ساتھ ہی ان کے خلاف کوئی بھی جو ایڈورس کارروائی ہے وہ کرنے سے روکا ہے۔ ایڈورس کارروائی سے کیا مراد ہے؟ تادیبی کارروائی، کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات طلب کی گئی ہیں اور ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے، اور عدالت کی جانب سے علی امین گنڈا پور کو جو پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے صدر ہیں ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ میں پنڈی کے 2 حلقوں سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑوں گا اور تحریک انصاف میری حمایت کرے گی۔
ان کی جانب سے جوڈیشل کمپلیکس میں پرویز الہی کے ساتھ ملاقات ہوئی. پی ٹی آئی کے صدر ہیں پرویز الہی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں کہا گیا کہ جی دونوں حلقوں میں پی ٹی آئی نے مجھے حمایت اور سپورٹ پر میں پرویز الہی اور پی ٹی آئی کا شکر گزار ہوں. پی ٹی آئی میرے مقابلے میں امیدوار نہیں لائے گی. انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے لیے چلہ کاٹ آیا مگر نسلی اور اصلی ہوں، اس کے لیے کبھی کسی کے خلاف بیان دیا اور نہ ہی پریس کانفرنس کی. اور انہوں نے کہا میں کبھی غداری نہیں کروں گا. انہوں نے کہا فتح اور شکست اللہ کی طرف سے ہے. قلم اور دوات کے نشان سے N 56 اور 57 سے الیکشن لڑ رہا ہوں. سپریم کورٹ نے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 فروری کو الیکشن کروانے کی تاریخ دی. اب اور کوئی گنجائش نہیں رہی. شیخ رشید نے کہا کہ میڈیا پر 3 حلقوں سے لڑنے کی خبر بے بنیاد ہے. میں بھاری اکثریت سے الیکشن جیتوں گا اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سامنا ہو. پی ٹی آئی کے لیے میں نے چلہ کاٹا ہے، بانی پی ٹی آئی کے لیے چلہ کاٹا، قربانیاں دیں. میں نے اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. میں اصلی اور نسلی ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں. جبکہ شیر افضل مروت یہ کہہ چکے ہیں کہ بھلے وہ شیخ رشید ہو، ہم کسی کی بھی سپورٹ یا حمایت نہیں کریں گے. لیکن میرے خیال میں چونکہ جو کچھ شیخ رشید کے ساتھ ہوا اور وہ آج تک عمران خان کے خلاف نہیں بولے تو ان کا حق بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو سپورٹ کرے. پرویز الہی کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی اجازت ملی ہوئی تھی کہ پرویز الہی نے نہ صرف یہ سٹیٹمنٹ دی بلکہ پرویز الہی کی جانب سے ان کو امید دلائی گئی کہ میں عمران خان سے بات کروں گا اور آپ کے مقابلے میں ہم کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے. دوسری جانب جب پاکستان کی سپریم کورٹ نواز شریف کے خلاف جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم کرنے جا رہی ہے اور ایسا فیصلہ دینے جا رہی ہے کہ تاحیات نااہلی ہو ہی نہ سکے، ایسے میں سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے صدر خالد خورشید احمد کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ انتخابی سیاست اور پارٹی صدارت سے بھی نااہل ہو چکے ہیں. آئی ایس ایف کے سابق صدر رحمان داریلو نے سابق وزیر اعلیٰ اور صوبائی صدر تحریک انصاف خالد خورشید کے خلاف چیف الیکشن کمشنر جی بی کے پاس درخواست دے کر موقف اختیار کیا تھا کہ خالد خورشید کو عدالت نے صادق اور امین ثابت نہ ہونے سمیت حقائق چھپانے کی بنیاد پر نااہل قرار دیا ہے، لہٰذا انہیں آئندہ انتخابی سیاست سے اور پارٹی کی سیاست سے بھی نااہل قرار دیا جائے. چیف الیکشن کمشنر نے مذکورہ درخواست پر تقریباً 8 سماعتوں کے بعد فیصلہ جاری کیا. یہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان ہے. تحریک انصاف کے صوبائی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو چیف کورٹ بلتستان نے حقائق چھپانے کی بنیاد پر 4 جولائی کو نااہل قرار دیا تھا اور پھر اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے تو ساتھ پھر الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی گئی تھی کہ آپ ان کو نااہل قرار دیں. اب پاکستان میں تو نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے جس میں الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل وابڈا کی جو تاحیات نااہلی اس کو ختم کر کے 5 سال کیا. عمر عطا بندیال کی جو ججمنٹ تھی اس سے پہلے جو نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا تو اب پاکستان میں سیکشن 232 میں امینڈ کر کے جو 62(1)(f) ہے اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی تو اب تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی. لیکن گلگت بلتستان میں یہ جو تاحیات نااہلی ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کی عمر عطا بندیال کی ججمنٹ اور اب جو قاضی فیض عیسیٰ کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں جو 232 امینڈ ہوا ہے اس کے بعد جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ جو صرف سیٹ کی حد تک نااہلی ہے وہی برقرار رہے گی. میرے خیال میں یہ جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ یہ برقرار نہیں رہ سکے گا. آج پرویز الہی کو عدالت میں پیش کیا گیا. یہ جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ تھا. 18 مارچ کا جوڈیشل کمپلیکس جو حملہ کیس عمران خان کو اس میں ملزم رکھا گیا تھا اور یہ وہ مقدمہ تھا جب عمران خان توشہ خانہ میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے جوڈیشل کمپلیکس. اس میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے جج ابو الاسناد ذوالقرنین تھے. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی پیش ہوئے، ان کے وکلا سردار عبدالرازق اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے ریمارکس کی کہ چودھری صاحب کیسے ہیں، تاخیر سے آنے پر معذرت. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ گر گیا تھا، 2 ٹیسٹ کرانے ہیں، ایک ٹیسٹ اشفا ٹرسٹ میں ہی ہوتا ہے، استدعا ہے دونوں ٹیسٹوں کی اجازت دی جائے. جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے ریمارکس کی کہ درخواست دے دیں، دیکھ لوں گا، بے شک اڈیالہ میں ہی دے دیں، کل جیل آؤں گا وہیں درخواست دے دیں. پرویز الہی نے کہا کہ خان صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سائفر کیس ہے اس میں جو آج سماعت نہیں ہو سکی تھی اور سماعت کل کے لیے ملتوی کی گئی. اب پرویز الہی نے چونکہ 2 ٹیسٹوں کی اجازت لینی تھی اور لمبی تاریخ لینی تھی. جج ابو الاسناد ذوالقرنین کو کہہ رہے ہیں پرویز الہی کہ عمران خان صاحب آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اچھا اب یہ وہ جج صاحب ہیں جو سائفر مقدمے میں سماعت کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں پرویز الہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں.
جس پر جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے ریمارکس دی کہ میری کوشش ہے میرٹ پر کام کروں، کسی کی حق تلفی میں نہیں کرتا۔ پرویز الہی نے کہا جی لمبی تاریخ دے دیں۔ جج نے ریمارکس دی کہ کتنی لمبی تاریخ دوں، چلا تو نہیں کاٹنا۔ جج نے ہدایت دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پرویز الہی کو اور وکلا کو اور دیگر سے ملاقات کی اجازت ہے، ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ چونکہ عمران خان کا کہہ دیا کہ جی عمران خان آپ سے بہت خوش ہیں، تو عدالت نے 15 فروری تک پرویز الہی کے کیس کو ملتوی کیا، چونکہ انہوں نے عمران خان کا بتا کے تعریف کر کے جج صاحب کو خوش کیا۔ تو جج صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ آپ کے جو دونوں ٹیسٹوں کی درخواست آپ کل اڈیالہ میں آؤں گا تو وہاں دے دیجئے گا، دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ان کی جو تاریخ مانگتے ہیں ان کو دے دیں، 15 فروری کی تاریخ دے دیں، 15 فروری کی۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیں، یہ اپنے وکیلوں سے بات چیت بھی کر لیں۔ تو وہ پرویز الہی کی جو بات تھی کہ جی عمران خان آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ چودھری پھر ان چیزوں کے سیاست کے تو ماہر ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔